جی ناظرین، شہر اقتدار سے آپ کو راشد حسین کا سلام۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت مذاکراتی کمیٹی کے جناب ظہیر بلوچ صاحب۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے 2 مرتبہ مذاکرات ہو چکے ہیں۔ پہلی مرتبہ آپ سے 20 منٹ کا ٹائم لیا گیا، دوسری مرتبہ پھر آپ سے اتنا ہی ٹائم لیا گیا، لیکن اب رات کے 12 بجنے والے ہیں۔ کیا لاہے عمل طے کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی تک تو کوئی لاہے عمل ہمیں حکمت عملی پولیس کی جانب سے نظر نہیں آ رہی۔ پولیس جو ہے وہ ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ وہ اصل میں پوری سچویشن کو سمجھ نہیں رہی ہے، اور ابھی جو ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کو، اور اسلام آباد جو ہے وہ کتنا ایکسپوزڈ ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے کیپٹل جو ہے اپنی ریاستی جو وائلنس ہے وہ بلوچ کے اوپر برقرار رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں رہی کہ ہم اس کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، اور یہ ہم ختم کر کے رہیں گے اپنے پرامن احتجاج کے ذریعے۔ ظہیر ایک بات بتائیے گا، میں خود بھی بلوچ ہوں، آپ بھی بلوچ ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ صرف بلوچ یا پختون کے ساتھ ہی یہی سب کچھ اس ریاست کے اندر کیا جاتا ہے، باقی تو کسی کو اس طرح کا کچھ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا؟ ہمارے طلبہ کو اٹھایا جاتا ہے، آئے روز ہمارے ساتھ یہ حربے استعمال کیے جاتے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ پنجاب کے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی اصل وجہ ہے، کیونکہ وہی ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ اگر ان کو سمجھ نہیں آتی، اب دیکھیں یہاں پہ ہم پنجاب میں آئے ہیں، اسلام آباد میں آئے ہیں، یہاں پہ آپ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم بھائی ہیں، بھائی ویسے ہی میں آپ کے صرف اوپر سے کہا جاتا ہے کہ ہم بھائی، لیکن بھائی نہیں ہیں، بھائی اس طرح نہیں ہوتا۔ ہماری مائیں جو ہیں وہ روڈوں پہ ادھر پڑی ہوئی ہیں، بوڑھی مائیں، بچے پڑے ہوئے ہیں سردی میں روڈوں پہ، لیکن ان کو بالکل بھی ایک تو احساس بھی نہیں ہے، تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہے۔ اب یہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے بلوچ لوگ جو ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، اور جتنا زیادہ یہ ڈیلے کرے گا ہمارے لیے فائدہ ہے۔ کیوں فائدہ ہے؟ کیونکہ بلوچ جو ہیں وہاں جو بھی دیکھ رہے ہیں ان کے دل میں جو ریاست کے لیے جتنی نفرت زیادہ بڑھے گی وہ بلوچ کے لیے اچھا ہے، اور اس ریاست کے لیے بہت اچھا ظہیر، یہ ایک بات بتائیں کہ بلاچ کے فیک انکاؤنٹر سے آپ بھی معلوم ہے، آپ کے بارے میں ہم بھی جانتے ہیں، لیکن عام پبلک کو اس سے دور رکھا گیا ہے، تو یہ حقیقت اصل میں کیا تھی؟ اور بلاچ کو جو فیک انکاؤنٹر ہوا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں عدالت میں پیش کرنے کے بعد یہ سب کچھ ماجرا پیش ہے، تو حقیقت میں بھی کچھ اسی طرح ہی ہے؟ ذرا اس کے بارے میں تفصیلی بتائیں کہ یہ ہوا کس طرح تھا؟ بالکل اسی طرح ہے، وہ جو ہے وردی میں کچھ لوگ آتے ہیں گھر سے، وہ اپنی امی کے جو ہیں ساتھ سویا ہوتا ہے، لیکن اس کو اٹھا کے وہاں سے گھر سے لے کے جاتے ہیں، پھر 20 دن کے بعد، مطلب ان کو شرم آنی چاہیے کہ قانون ہے تو 24 گھنٹے کے اندر ان کو پیش کرنا چاہیے، لیکن 20 دن کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور جب انہوں نے عدالت میں پیش کیا، اور پھر جو ہے عدالت کے بعد اگلے دن اس کی لاش ملی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر CTD کے اوپر بالکل جو ہے وہ توہین عدالت کا کیس لگنا چاہیے، لیکن یہاں پہ جو ہے ہمیں، لیکن وہاں پر آپ کی مرضی کی FIR درج کروائی گئی ہے؟ جب آپ FIR درج کرنے گئے، کیا آپ کی مرضی کی FIR وہاں پہ درج ہوئی ہے قانون کے مطابق؟ بالاچ کو لا کے دیں۔ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بالاچ جو ہیں ایک عام بلوچ لڑکا ہے، مزدور ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو جو ہے عدالت میں پیش کرنے کے بعد بھی مارتے ہیں، آپ جس طرح بھی مارتے ہیں، جب اس آپ کی کسٹڈی میں تھی اس کی ذمہ داری بھی آپ کی تھی، اور یہ جسٹیفائی کس طرح کر رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہے اسی لیے ہم نے مارا۔ آپ کون ہوتے ہیں مارنے والے؟ آپ کو کس نے یہ اجازت دی ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی سپاہی جو ہیں بلوچستان کے اندر اس کو یہ اجازت ہے کہ آپ کسی بھی بلوچ کو ماریں، تو یہ اس طرح نہیں چلے گا، اب نہیں چلے گا۔ کم سے کم ہم جو ہیں یہاں تک آئے ہیں، ہماری مائیں آئی ہیں، اس طرح نہیں چلے گا کہ ایک سپاہی آ کے جو ہمیں مارے، اور وہ جو ہے عدالت کو بھی اس کو جو ہے پوچھنے کی بھی اجازت نہیں کہ اس سپاہی کو پوچھے۔ تو عدالت، توہین عدالت جو ہے ان اداروں کے اوپر لگنا چاہیے، CTD کے اوپر لگنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں لگتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ عدالتیں عام لوگوں کے لیے نہیں بنی ہیں، یہ پروٹیکشن کر رہی ہیں، جو یہاں پہ جو بڑے بڑے حکمران ہیں ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، باقی ہمارے لیے نہیں بنی ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں بنی۔ ابھی آپ نے 12 بجے تک کی ڈیڈ لائن دی ہے، لیکن پولیس کو اگر ہم دیکھیں وہ بھی یہاں پہ ہمیں چہل قدمی کرتی نظر آ رہی ہے، موسم کو انجوائے کریں شاید اسلام آباد کی۔ اگر 12 بجے تک بھی آپ کا جو ہے اس قافلے کو وہاں سے ادھر آنے نہیں دیا جاتا، یا اسی طرح روکا جاتا ہے، ان ماؤں بہنوں کو سڑکوں پر بٹھایا جاتا ہے، تو پھر اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ ہم ریڈ زون جائیں گے، ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں، ہم پرامن ہیں، ہم نیتیں ہیں، ہم ریڈ زون کی طرف مارچ کریں گے۔ اگر ان کے لیے جو ہے پوری رات جو ہے سپریم کورٹ کھل جاتی ہے، لیکن ہمارے لیے نہیں کھلتی، تو لازمی ہم مجبور ہو کے اسی کے در پہ جائیں گے۔ انہوں نے ہماری لاش جو ہے ادھر پڑی ملے گی تو مل جائے سپریم کورٹ میں یا کسی بھی جگہ، تو کل کو جو ہے بلوچوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، خواہ مخواہ جو ہے ہم جو ہے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ریاست ہے، اس کو اپنانا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، کسی کو بھی کچھ نہیں۔ ہم جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری لاشیں گرائیں، اور ہم یہاں پہ جو ہے
लाश बनने के लिए आए हैं, हम नियतें हैं। अगर किसी ने कुछ भी मारना है तो मार लें, हम आगे बढ़ेंगे। अगर वो नहीं लाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। वो ये हमने तय कर लिया है कि हम आगे बढ़ेंगे। रेड जोन में हम सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठेंगे। अगर किसी की लाश गिरी या कुछ भी हुआ, हम वो लाश पे धरना देंगे सुप्रीम कोर्ट, ताकि उनको शर्म आनी चाहिए और पूरी दुनिया देखे कि रियासती जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरह जो है आम लोगों की हिफाजत करते हैं या नहीं करते। या सिर्फ उनको ये इजाज़त दी गई है कि एक सिपाही, एक आम बंदा जो है आके किसी को भी कहीं जो है उठा के जो है वो मार सकता है। तो फिर हम जो है यहाँ पे भेड़ बकरियाँ नहीं हैं जो है बलूचिस्तान में जो आके यहाँ पे हमें मारे। हम अपने मारने को नहीं देंगे, आप नहीं देंगे। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हम जो है ये मारने दें। ज़हीर, आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा। आप भी जानते होंगे काजी फ़ाइज़ ईसा के वालिद थे मोहम्मद ईसा और ईसा खान, जो पाकिस्तान के इत्तेहाद में शामिल थे। क्या आज काजी फ़ाइज़ ईसा को चाहिए नहीं है कि वो अपने बलोच होने का सबूत दे? बात यह है कि वो अगर इंसान है तो इंसान होने का सबूत दें। बलोच तो दूर की बात है ना, उसको अगर बलोच का दर्द होता है या किसी को इधर बलोच का दर्द होता है वो अलग बात है। बलोच का दर्द हमें है जो हम रोडों पे खड़े हैं। बलोच का दर्द बलूचिस्तान के हर फ़र्द को है जो वो यहाँ इतनी तादाद में निकले हैं। ये ना समझें इधर अगर इनको दर्द होता तो हमारे मसले हल होते। इनको दर्द नहीं है। इंसान के नाते अगर वो इंसान है, अगर इंसान नहीं है, अगर वो चीफ़ जस्टिस है, मतलब इंसाफ का जो है सिंबल है, अगर वो आम एक बलोच को, एक आम बंदे को इंसाफ नहीं दे सकते तो मेरे ख्याल से ये सीटें, ये चीफ़ जस्टिस, ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ये किसी काम के नहीं है। तो मेरे ख्याल से आखिर में ये बता दें, अगर आपके मुज़ाकरात हो जाते हैं, आपको कोई तारीख दी जाती है या आपको कोई यकीन दहानी कराई जाती है, आप यहाँ से वापस चले जाएंगे, या फिर जिस तरह हमने देखा कि हयात बलोच का कत्ल हुआ था, हालांकि तुर्बत की अदालत में हयात बलोच के जिन्होंने कत्ल किया था उनको सज़ाए मौत भी सुनाई गई थी, लेकिन उसके बाद वो सज़ा नहीं हुई। तो अगर इस दफ़ा के फिर किया जाता तो फिर क्या लाएअमल होगा? लाएअमल यही है कि ना वो वायलेंस ख़त्म करे। जब तक वायलेंस नहीं ख़त्म करेगा बलूच इससे भी ज़्यादा निकलेगा और निकलेगा। ये नहीं कि नहीं निकलेगा। वो लाश देख रहा है, वो डेली जो है न्यूज़ सुन रहा है कि हमारे जो लोग गायब हो रहे हैं। ये इस तरह नहीं है कि ये समझ रहे हैं कि बहुत छोटा मसला है। अगर ये मैं यही कह रहा हूँ कि इनकी गलत फहमी, इसको छोटा समझ रहे हैं। अगर छोटा समझ रहे हैं ठीक है, समझ लें छोटा। हमें तो पता है कि कितना बड़ा मसला है और ये दर्द जो है वो किस तरह चैनलाइज होकर फिर क्या करेगा ये इनको समझ नहीं आ रही है।